اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، تمام آل اولاد اور اہل بیت پر۔ ناظرین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، رواں دواں ہے۔ ناظرین کرام، 2 عشرے اس ماہ مقدس کے گزر گئے، ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں جو جہنم سے خلاصی والا عشرہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم رحمتوں والے مغفرت والے عشرے گزار کر جب تیسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، ناظرین کرام، ہم نے اس ماہ مقدس ماہ برکت میں دن میں روزے رکھ کے، رات میں تراویح میں قرآن مجید سن کے سنا کے اس ماہ مقدس کا احترام کیا، اہتمام کیا، نوافل کی عبادات کی جس کا فرض کے برابر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ثواب دیا، اور فرائض کا ثواب پھر 70 گنا میرے اللہ نے بڑھا دیا۔ نہ صرف ہم نے روزہ رکھا اور تراویح پڑھی، بلکہ ہم نے نوافل کا اہتمام کیا۔ نہ صرف کراچی پاکستان، دنیا بھر کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں نے اپنے اپنے دل اور ظرف کو وسیع کر دیا۔ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کیے گئے۔ ناظرین کرام، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دسترخوان وسیع و عریض کر دیے، اپنے اپنے دل اور ظرف کو بڑا کر دیا۔ ناظرین کرام، اس ماہ مقدس، ماہ برکت، ماہ رحمت کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اور آپ نہ صرف اپنی نفس کی اصلاح کر سکیں بلکہ لوگوں تک خیر بھی پھیلا سکیں۔ ناظرین کرام، یہ مجھ پر اور آپ پر بات ثابت ہے کہ ہمارے اور آپ کو اپنے اپنے تابعین، ملازمین، ضعیفین، مساکین کے ساتھ ہم نے اور آپ نے صلح رحمی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ہم نے اور آپ نے وہ زندگی گزارنی ہے جس کا مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ اللہ کے نبی کا دین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہم تک پہنچایا۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے خلفائے راشدین اس ہمارے مذہب اسلام کے دین کے ستون ہیں۔ ناظرین کرام، آج میرا اور آج ٹاپک ہے صحابہ اکرام کی شان کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں میرے قابل احترام، میرے سر کے تاج جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب۔ آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں، آپ نے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے پرماننٹ پینلسٹ ہیں، وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں میرے ہر دل عزیز، دل کے قریب میرے چھوٹے بھائی، قابل احترام نہ صرف کراچی پاکستان، دنیا بھر میں سننے اور جانے والے جناب حافظ حامد رضا صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر نعت خواں فیضان لیاقت حسین صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن الماس نایاب صاحبہ، آپ بھی سینئر نعت خواں ہیں۔ آپ کا مشکور ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائیں، آپ سے نعتیہ کلام سنیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا جناب حافظ حامد رضا صاحب کی تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. ناظرین اکرام، یہ تھے جناب حافظ حامد رضا صاحب تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما رہے تھے. ان کے ساتھ بیٹھے ہیں قابل احترام مفتی ابو ذر غفاری صاحب. حضرت، اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، اسلام دنیا میں آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے ہم تن دین پہنچا. کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا کیا کردار ہے ہمارے اسلام کے اندر، کیا آپ اس پر بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. حضرت تھانوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام مسکراتا رمضان میں مدعو کیا. آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ. بہت اہم عنوان ہے عظمت صحابہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اسلام کے اندر کیا کردار ہے. چاند محمد عربی ہے تو ستارے ہیں صحابہ. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی قرآن نازل ہو رہا تھا، جب قرآن کا نزول ہوا تو گواہ صحابہ ہیں. آپ دیکھیے اس قرآن کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ اکرام ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. سارے صحابہ وہ مومن حقیقی ہیں. پھر آمنوا بمثل ما آمنتم بہ، تم اس طرح ایمان لاؤ جیسا کہ وہ ایمان لائے، یعنی کہ صحابہ. پھر دوسری آیت میں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، اور وہ اس کے ساتھ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی صفات کا تذکرہ فرمایا قرآن کریم نے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت، رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں رحم دل. اور اسی طرح قرآن کریم نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا ہے. قرآن کریم میں سارے صحابہ جنتی ہیں. حدیث میں ہے الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. یہ جتنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جی یہ تو جنت میں جب جائیں گے تو صحابہ اکرام جو ہیں وہ حساب کتاب سے پاک ہوتے ہیں یا ان کا بھی حساب کتاب ہونا ہے؟ حضرت صحابہ اکرام میں درجے ہیں. اوکے. ایک صحابی وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان اسلام فرمایا کلمے کا، تو اس وقت سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر، اس لیے ان کا نام صدیق اکبر ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی. اور قرآن کریم کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا کہ صاحب اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر. حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہے جس کو قرآن نے بھی صحابی کہا ہے، قرآن کے اندر بھی ان کا ہے. اور اسی طرح آپ نے جو سوال کیا تو صحابہ اکرام ایک وہ ہیں جو شروع میں اسلام لے آئے، پھر ایک وہ ہے جو کچھ عرصے کے بعد 40-45 صحابہ اکرام تھے دار ارقم کے اندر. پھر اسی طرح ایک صحابہ اکرام وہ ہے غزوہ بدر کے موقع پر ایمان لے آئے. ایک صحابہ وہ تھے جو حبشہ ہجرت کر کے گئے. ایک صحابہ وہ تھے جو غزوہ احد میں تھے، غزوہ حنین، خندق، خیبر وغیرہ میں تھے. صحابہ ان کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے. جی جی. اور جو ان کے بعد آئے ان کو تابعین، تبع تابعین کہا جاتا ہے. جی ان کو تابعی تبع تابعی. تو سارے صحابہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یا سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے؟ حضرت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے. تو قرآن میں جو ہے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو کہا گیا کہ اللہ ان سے راضی، یہ ان سے راضی. اور غزوہ بدر میں جو شریک تھے ان کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی کہ یہ ایسے صحابہ ہیں ان سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو وہ بھی معاف ہے. اللہ نے ان کی اگلی پچھلی تمام غلطیاں معاف فرمائی ہیں. آپ نے جو سوال کیا صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے، معصوم غلطی سے صرف نبی ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. محفوظ ضرور ہیں، صحابہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، کیونکہ وہ نبی کی صحبت میں اتنی ہے، نبی کے عشق میں وہ دیکھتے ہیں تو نبی کو، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا حضور کی ان انوارات و تجلیات و برکات میں ہے، اور ان کی سارا اٹھنا بیٹھنا ہر ایک چیز ان کی حضور کے سامنے ہے. تو حضور کی برکتوں کا اثر ہے کہ قرآن کریم نے ان کو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ ان تمام مؤمنین سے، سارے صحابہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام وہ مومن حقیقی ہیں. پھر ان میں سے خلفائے راشدین کا مقام ہے، پھر ان میں سے عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کے لیے آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص ابن الجنہ، عبید اللہ ابن الجراح بن الجنہ، طلحہ بالجنہ، زبیر بالجنہ. وہ 10 صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، خوشخبری دی. ان کے علاوہ انفرادی کچھ صحابہ اکرام ایسے ہیں جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. پھر ان کے علاوہ غزوہ بدر میں جو 313 تھے ان کا مقام اور الگ ہے. فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے وہ بھی صحابی ہیں، ان کا مقام کچھ خلفائے راشدین سے، عشرہ مبشرہ سے کچھ کم ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ سارے صحابہ عادل ہیں. الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل کرنے والے، انصاف والے. جس نے ایک گھڑی بھی کلمہ پڑھا، نبی کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے. پوری کائنات کے تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، علماء، صلحاء. تابعین اور تبع تابعین کے ساتھ تو رضی اللہ نہیں لگتا نا. حضرت رضی اللہ یہ خاص صحابہ اکرام کے لیے ہے. تابعین اور تبع تابع، رضی اللہ کا معنی مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے. تو تابعین تبع تابعین بھی اللہ ان سے راضی ہے. بڑے اولیاء بزرگان دین گزرے ہیں، لیکن رضی اللہ کی علماء نے لکھا ہے کہ رضی اللہ خاص صحابہ اکرام کے لیے مختص ہے. باقی اولیاء کو بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح رحمت اللہ علیہ کہا جائے تابعین کو. جیسے جنید بغدادی تھے، ان کو وہ تو رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں. جی رحمت اللہ علیہ، ان کو تو رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے. نہیں، یہ رضی اللہ عنہ یہ خاص صحابہ اکرام کے لیے ہے. جس طرح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سلامتی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کریم نے صحابہ کے لیے خاص اللہ نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن کریم میں بار بار اللہ نے یہ فرمایا ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہی صحابہ اکرام کے لیے ہے. اور بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، بزرگان دین، ان تمام کا رحمت اللہ علیہ کہیں. بہت ہی بہترین طریقے سے شان صحابہ بیان کر رہے ہیں جناب مفتی ابو ذر غفاری صاحب. ناظرین چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف، کہیں مت جائیے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مسکراتا رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی تھانوی.